الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العلي العظيم. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے پھر کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیمبر ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں. قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس میں ایک بال برابر بھی کسی حرف کی کمی یا زیادتی نہیں ہے. اور بنی الاسلام علی خمس ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اب ایک ایسا گروہ جو قرآن کریم کے بارے میں اپنی بنیادی اساسی کتب سے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن کریم محرف کتاب ہے، اس میں تحریف ہوئی. اور تحریف کیا؟ تغیر و تبدل ہوا. تغیر و تبدل کیا؟ الفاظ بدلے گئے، حروف بدلے گئے، ترتیب بدلی گئی، معانی بدلے گئے، صورتوں کو آگے پیچھے کیا گیا، حتیٰ کہ حجم میں یہ قرآن کریم کہیں بڑا تھا اس کو مختصر کر دیا گیا. اب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا صحابہ نے اور امت تک پہنچایا صحابہ نے، تو پھر یہ کم زیادہ کس نے کر دیا؟ یہ تحریف، یہ تغییر، یہ تغیر، یہ تبدل کس نے کر دیا؟ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، منکرین قرآن کہتے ہیں یہ نبی کے صحابہ نے کر دیا. چنانچہ انہی صحابہ سے آنے والی آذان بدل ڈالی، نماز بدل ڈالی، روزے کا طریقہ، اس کا ٹائم بدل ڈالا، زکوٰۃ کا قطعاً انکار کر ڈالا، اور قرآن کریم کو محرف کتاب کہا. دی علم فاؤنڈیشن تنظیم اسلامی کا سربراہ شجاع الدین شیخ، اس نے 2008 سے یہ کام شروع کیا اور بڑی خاموشی سے شروع کیا، اور کچھ علماء کو جو نئے فارغ التحصیل تھے اپنے ساتھ رکھا، ان سے تراجم کا، تقطیع کا، ملانے جلانے کا کام شروع کرایا، تا آ کے 7 جلدوں میں اس کو تیار کرایا، اور پھر اسے منظور کرانا شروع کیا مختلف جگہ ایز اے نصاب. وہ 7 کی 7 جلدیں موجود ہیں. ان 7 کی 7 جلدوں کی ابتدائی جو باتیں ہیں، ابتدائی کلمات ہیں، اس میں بحار الانوار کے اس نے حوالے دیے ہیں. بحار الانوار تو 128 جلدوں میں اس وقت کتاب ہے. 128 جلدیں تو شجاع الدین شیخ نے نہیں پڑھی نا. جب شجاع الدین شیخ نے نہیں پڑھی تو وہ ابتدائی باتوں میں اس کے حوالے کہاں سے لا رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ وہی منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن محرف کتاب ہے اور بحار الانوار ان کے لیے بڑی مقدس کتاب ہے. اتنی مقدس کہ جب 7 جلدوں والے اس نصابی قرآن میں حوالے کی بات آئی تو انہوں نے بحار الانوار کو آگے کیا اور اس کا نام دیا، اور ان کو اتنی بھی شرم نہ آئی کہ اسی قرآن کے حوالوں میں دے رہے ہو. اور اسی بحار الانوار میں یہ لکھا ہے کہ قرآن محرف کتاب ہے. اسی بحار الانوار کا مصنف بحار الانوار میں کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو عمر کو مسلمان کہے یا مومن کہے وہ خود کافر ہے. یہ بحار الانوار کا مصنف لکھتا ہے، اور 7 جلدوں کی ابتدائی باتوں میں بحار الانوار کے حوالے موجود، اور پھر قرآن کریم کے تراجم میں جگہ جگہ جا بجا بحار الانوار کے حوالے موجود. کیا منکرین قرآن کے ساتھ کوئی اتحاد، کوئی اشتراک قرآن کریم میں ہو سکتا ہے؟ کل پھر قادیانیوں کو ملا لو، وہ کہیں گے ہم بھی اس قرآن پر متفق ہیں، ہمیں بھی ملا لو. اور مزے کی بات، قادیانیوں کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ قرآن محرف کتاب ہے، بدل دی گئی، یا نعوذ باللہ صحابہ نے اس کو بدل دیا، ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. لیکن قادیانیوں کو کیوں نہیں ملایا جاتا؟ اس لیے کہ وہ منکرین ختم نبوت ہیں، واضح طور پر کافر ہے، اور کفار کو نہیں ملایا جا سکتا. تو جو قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھے، علماء بتائیں، آپ بتائیں، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ منکرین قرآن
قرآن میں تحریف کے قائل گروہ کے ساتھ کیا کوئی متفق کا ترجمہ لایا جا سکتا ہے؟ ترجمے میں اشتراک کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، بحار الانوار اس کا مصنف خود اٹھ کے قبر سے آ جائے نا، وہ بھی اس کے اندر سے حوالہ نکال کے نہیں لا سکتا اگر صرف بحار الانوار کا لفظ لکھا ہو۔ انہوں نے جگہ جگہ بحار الانوار لکھا، الکافی لکھا، مستدرک الوسائل لکھا، دوسری کتابوں کے حوالے دیے۔ حوالے کا مطلب ہوتا ہے مراجعت کرو، تحقیق کرو، پتہ کرو یہ چیز لکھی ہے یا نہیں، یہ چیز فلاں جگہ لکھی ہے۔ آپ بتائیے صرف بحار الانوار لکھنے سے 128 جلدوں کی کتاب میں کہاں ڈھونڈے کا حوالہ؟ اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مصنف بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے نا، جو تحریف قرآن کا قائل ہے اور اس کتاب میں روایات موجود ہیں، وہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، تو پھر بحار الانوار لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق تو نہ ہو سکی، مراجعت تو نہ ہو سکی، حوالے سے کوئی صفحہ نمبر اور جلد نمبر تک تو نہیں پہنچ سکتا، صرف لفظ بحار الانوار سے۔ پھر اس کو لکھنے کا مقصد کیا؟ اس کو لکھنے کا مقصد ہے ان چیزوں کو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے نارملائز کرنا، کہ جیسے بخاری لکھا ہے ویسے بحار الانوار ہے، جیسے مسلم لکھا ہے ویسے مستدرک الوسائل ہے، جیسے ابو داؤد اور ترمذی اور سنن نسائی لکھا ہے بالکل اسی طرح الکافی یا اصول من الکافی۔ یہ ان کو نارملائز کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح ان کو ساتھ ملانے کا مقصد کہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے یہ منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ بیلنس ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، کامن ہو جائیں، لائٹ ویٹ ہو جائیں، ایکسیپٹیبل ہو جائیں، ڈائجسٹیبل ہو جائیں، یہ ان کی زندگیوں میں آ جائے کہ جناب جہاں تقی عثمانی کی وہ ہے تقریض، اور جہاں مولانا منظور مینگل کی تقریض ہے، اور جہاں حنیف جالندری کی تقریض ہے، وہیں پر ساتھ میں فلانا نجفی بھی ہے، وہیں پر فلانا جوادی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ جو قابل اعتراض باتیں ہیں وہ بتاؤ، نکال دیں گے۔ ڈالی کیوں؟ آپ نے اس میں ڈالی کیوں؟ قابل اعتراض باتیں کیوں ڈالی؟ یہ حارث بن نعمان فہری والی روایت جس میں وہ آ کر معاذ اللہ نبی کے منہ پر کہہ رہا ہے، پہلے وہ کہتا ہے ہم نے اللہ کو مانا، آپ کو رسول مانا، قیامت کو مانا، اب آپ کہتے ہیں علی میرا موسی اور ولی ہے۔ کہا ہے آپ، حضور نے کہا ہے، یہ اس روایت میں لکھا ہے، من گھڑت جھوٹی۔ اس نے کہا جی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے، تو حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اللہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا، مجھ پہ جو عذاب آنا آ جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ آسمان سے پتھر آیا اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ آپ بتائیے جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قیامت کو مانے، مسلمان ہوتا ہے نا، اور پھر حضور کے سامنے مانے تو صحابی ہوا۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے صحابہ ایسے تھے کہ منہ پہ آ کے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے جو عذاب آنا ہے آ جائے، اور ان پر آسمان سے پتھر برس کے ان کو چیر دیا کرتے تھے۔ حارث بن نعمان فہری والی یہ روایت صحاح ستہ میں نہیں ہے، تمام کتب احادیث میں نہیں ہے۔ اب تو مکتبہ شاملہ ہے نا، آپ یوں نام ڈالتے ہیں وہ کرر کر کے نکال دیتا ہے، اور یہ اس نام کا کوئی راوی بھی اہل سنت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ کا راوی ہے، ان کے ہاں موجود ہے، اور یہ روایت لائیں اور اس سے گستاخی کا دروازہ کھولا، اس کو لائٹ ویٹ کیا کہ نعوذ باللہ ایک صحابی اٹھ کے نبی کے منہ پہ ایسی بات کہہ دیتا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ امام اوزاعی نے ایک جگہ نقل کی اور نقل کر کے کہا کہ لوگ اس جگہ یہ روایت نقل کرتے ہیں اور یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، ضعیف نہیں لکھا، کہا من گھڑت ہے۔ وہ اس کی نفی کی وہاں پر، کہتے ہیں جی وہ فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح تو موضوعات کی کتاب اٹھاؤ گے اور کہو گے کہ یہ موضوعات کی کتاب میں لکھی ہے، تو موضوعات کی کتاب میں اس لیے لکھی ہے کہ وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کا وجود نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے، امت کو پتہ لگ جائے کہ امت میں شاید ضائع ہے، امت اس سے بچے، اس لیے موضوعات کو ایک جگہ جمع کیا ہمارے بڑے بڑے حضرات نے۔ یہ مقصد تھوڑی ہے کہ وہاں سے نکالو اور بولے جی فلاں کتاب میں لکھی ہے، وہاں تو موضوعات لکھی ہیں۔ امام اوزاعی نے کہا یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو نقل کر دیا۔ کہا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور کی ایک بیٹی ہے، پھر کہا جی اس پہ اعتراض ہوا تو نکال دیں گے، حوالوں پہ اعتراض ہوا تو نکال دیں گے۔ حوالے نکال کیوں رہے ہیں آپ؟ کیوں نکال رہے ہیں حوالے؟
حوالے کا مطلب ہے نیچے لکھا ہے بحار الانوار، یہ حوالہ ہے، تو آپ بحار الانوار کا لفظ وہاں سے ہٹا رہے ہیں، حوالہ نکال رہے ہیں، کیوں نکال رہے ہیں؟ آخر ایسی کون سی گندگی، کون سی غلاظت، کون سا گند اور کچرا، اور صحابہ کو کون سی گالیاں اور قرآن کی تحریف کے کون سے عقیدے اس میں لکھے کہ آپ کو نکالنا پڑا ہے؟ اور جب یہ نکال رہے ہو تو ان کو نکالو نا جن کے عقیدے ہیں، ان کو نکالو نا جن کی وجہ سے یہ لفظ آیا، ان کو باہر کرو نا جن کی غلاظت کی وجہ سے یہ غلاظت تم نے درج کی ہے۔ اور پھر اگلی بات، جب تم کہتے ہو جی ہم تمام قابل اعتراض چیزیں ان کی ہٹا دیں گے، صرف سیاہ ستہ ہوں گی، ہم حوالے بھی ہٹا دیں گے، مطلب بحار الانوار، اصول کافی، مستدرک سب ہٹا دیں گے، الاستبصار، تو پھر ان کو رکھا ہی کیوں ہے بھائی؟ نہ ان کی روایت، نہ ان کا حوالہ، نہ ان کا عقیدہ، نہ ان کی کوئی کتاب، پھر ان کو رکھا کیوں ہے؟ ان کی تقریضیں کیوں لکھ رہے ہو؟ ان کو ساتھ کیوں ملایا؟ ان کی تصدیقیں کیوں ہیں؟ ان کے دستخط کیوں ہیں؟ تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے گستاخان صحابہ اور منکرین قرآن ایک جیسے ہو جائیں، لائٹ ویٹ ہو جائیں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ فلانا جوادی صاحب ہے، یہ جالندری ہے، یہ اس کے ساتھ فلانا نقوی ہے۔ مر نہیں گئے ابھی وہ لوگ جو ایمان اور عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ تم صحابہ پر الزام لگاؤ، تم انہیں کافر اور مرتد اور نعوذ باللہ زندیق کہو، اور تم یہ کہو کہ انہوں نے اللہ کی کتاب بدل دی، اور تم ہمارے ساتھ اشتراک کرو، کل قادیانیوں کو بھی ڈال لو۔ شجاع الدین شیخ جب بحار الانوار کا مصنف یہ کہتا ہے کہ جو عمر کو مومن کہے وہ کافر ہے، وہ تجھے بھی کافر کہہ رہا ہے، تیری ماں کو بھی کافر کہہ رہا ہے وہ، کیونکہ آپ اور آپ کی والدہ محترمہ دونوں عمر کو مومن مانتے ہیں اور ہم سب مومن مانتے ہیں۔ اصول ایک ہو نا تو فروعات کا اختلاف چلتا ہے۔ اصول اللہ ایک، حضور آخری نبی، جو حضور کے بعد 11 12 یا 14 معصومین مانے، نبی کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا مطلب ہے جس سے خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خطا پر باقی نہیں رکھتے۔ توبہ کی توفیق عطا فرماتے، اور احکام القرآن میں امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ فرماتے اس لیے صحابہ سے غلطیاں ہوئیں تاکہ وہ غلطی، اس پر توبہ، اس کی معافی، وہ سارا طریقہ امت کے سامنے آ جائے اور امت سیکھے کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا كتب الله في قلوبهم الايمان وأيدهم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ یہ ساری کی ساری جماعت، قرآن اترتا تھا، نبی ان کو قرآن پڑھاتے تھے، اذان ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتے تھے، حضور بدر میں، احد میں، خندق میں، احزاب میں، تبوک میں نکلتے تھے، یہ سارے کے سارے دیوانہ وار نکلتے تھے، انہوں نے گردنیں کٹوائیں حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ کٹے، یہ لڑے، یہ مرے، یہ شہید ہوئے۔ یہ ہیں وہ صحابہ جن پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہمارا گھر، سب کچھ قربان۔ ان کے گستاخوں کو، قرآن کے منکروں کو لا کے تم نارملائز کرنا چاہتے، یہ کیسا متفقہ لائے ہو جس کے خلاف فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے آ گیا؟ قربان جاؤں اشرف المدارس، خدا کی قسم کیا فتویٰ دیا ہے، فتوے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اشرف المدارس کا فتویٰ، دراصل اشرف المدارس، اس کے تمام علماء، اس کے اساتذہ، حتیٰ کہ اس کے بانی اور مدیر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے حکیم مظہر کا رجوع ہے۔ حکیم مظہر صاحب جن کی تقریر موجود ہے، انہوں نے رجوع کر لیا۔ ڈاکٹر مینگل صاحب تو رجوع کر چکے ہیں، اور ان کے رجوع کرنے پر بعض لوگ کہتے ہیں موقف بدلتا ہے، اس پر میں الگ سے بات کرتا ہوں ایک پورے ایپیسوڈ میں۔ نہیں چلے گا یہ فراڈ، اور دن بدن پورے ملک میں تشویش کی لہر پیدا ہو رہی ہے، اور ہر آدمی اس بات پر انگشت بدندہ ہے کہ یہ شجاع الدین شیخ، تنظیم اسلامی اور دی علم فاؤنڈیشن نے کیا کیا ہے؟ کیا ایسا آدمی، یہ جب کشمیر پاکستان بنا نا، پاکستان ہندوستان، بیچ میں کشمیر ڈال دیا، کیوں ڈالا؟ اس لیے ڈالا تاکہ ساری عمر لڑتے رہیں۔ یہ ہر ایسی جگہ پر منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ کو اس لیے ڈلواتے ہیں تاکہ دنگا رہے، فساد رہے، لڑائی رہے۔ جیسے امریکہ میں شوٹنگز ہوتی ہیں نا، 20 30 طلبہ قتل ہو جاتے ہیں، یہ جو روڈوں پہ دنگے فساد ہوتے ہیں، اس طرح کی تفسیر اور اس طرح کا ترجمہ اور اس طرح کا نصاب ڈالنے کے بعد خاکم بدہن اسکولوں میں قتل عام ہوگا، قتل و غارت ہوگی، فرقہ واریت ہوگی۔ اس ملک کو فرقہ واریت سے، اس کے اختلاف سے بچاؤ۔ مسلمان اہل سنت والجماعت، ان کے پاس تفاسیر، ان کے پاس تراجم، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، الحمدللہ برسوں سے موجود ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے منکرین صحابہ کی، منکرین قرآن کی، گستاخان صحابہ کی، اور آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار جنہوں نے کر دیا چہاردہ معصومین کے ساتھ، اور کہا کہ حضور کے بعد یہ معصوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان پر وحی آتی، یہ صاف ختم نبوت کا انکار ہے۔ اتنی بھی شرم نہ آئی کہ جب حوالے دینے کی بات آئی تو کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسے مصنف لاتے۔ نوری طبرسی کی کتاب کا حوالہ اس میں موجود ہے، وہ نوری طبرسی جو فصل الخطاب میں 2000 روایات لاتا ہے اس بات پر کہ ہمارا فصل خطاب حتمی فیصلہ، قول فیصل ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا واسطہ ہے علماء، ہوش میں آؤ، اور وہ منافقین، اللہ کی لعنت تم پر جو آج اس کے لیے کام کر رہے ہو اور اس کے اندر لگے ہوئے ہو۔ تم قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہو، فرقواریت ڈال رہے ہو، تم قوم میں فساد مچانا چاہتے ہو۔ کچے اذہان کے بچے 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک 7 جلدوں میں 7 سالہ نصاب، تم بچوں کے ذہن میں زہر بھرنا چاہتے ہو۔ اور کتنا بڑا اقدام کیا اس شجاع الدین شیخ نے، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا انسان ہے یہ۔ میں بھی اس کا لبو لے جاؤں سمجھ، میں نے کہا پتہ نہیں کتنا یہ۔ جب بات آئی حوالے نکالنے کی، کہتا ہے جی جب وہ حوالے نکلیں گے تو آپ کے بھی نکلیں گے۔ چنانچہ اس نے حدیث کے خلاف وہ بدترین سازش کی کہ اس متفق کا ترجمہ قرآن جس کو یہ کہتا ہے، جس کا نام مطالعہ قرآن حکیم ہے، اس سے بخاری کا حوالہ نکال دیا، مسلم کا نکال دیا، ترمذی کا نکال دیا، ابو داؤد اور نسائی کا نکال دیا، صحاح ستہ کے حوالے نکال دیے اس نے۔ اس کو اتنی معتبر لگتی ہے بہار الانوار اور الکافی، جس میں صحابہ کو گالیاں، قرآن کی تعریف کی روایات ہیں، اتنی معتبر اور اتنی پیاری ہے کہ جب ان کے حوالے نکالے تو اٹھا کے اس کے ساتھ بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کے حوالے نکال دیے۔ اس سے بدترین کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بدترین کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتا ہے اور اس کی تفسیر قرآن سننے جاتے ہو شادی ہال کرائے پہ لے کے؟ شرم اگر تم کو نہیں آتی؟ نہیں رکے گا یہ طوفان بلاخیز، اور نہ ہم رکنے والے ہیں۔ ہمیں منکرین قرآن اپنے بچوں کے نصاب میں نہیں چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہمیں یہ کال دینی پڑی کہ اسکولوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرو، میدان عمل میں اترو، اپنے بچوں کو اسکولوں سے جانے سے روکو۔ ہم اس سے بھی نہیں رکیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا، اشرف المدارس کا فتویٰ آ چکا، جامعہ زکریا ترنول کا فتویٰ آ چکا، جامعہ اسلامیہ کلفٹن کا فتویٰ آ چکا، ایک سے ایک فتاویٰ اور آتے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت استفتاء جمع ہے، انشاءاللہ سینکڑوں جگہ سے آئیں گے، انبار لگ جائیں گے یہاں پر۔ مذاق سمجھا ہوا تم نے پاکستان کو؟ جب دیکھو ایران سے حملہ کروا دو، جب دیکھو انڈیا سے حملہ ہو جائے، جب دیکھو یہاں پر آپس میں قتل و غارت کروا دو۔ یہ پوری زندگی کے لیے ایک ایسا، آپ سوچیں یہ تبرہ والے جلوس، یہ خنجر بردار ماتمی جلوس یہ بند ہو جائیں، پاکستان میں کتنا امن سکون ہو جائے۔ یہ گستاخیاں بند ہو جائیں، یہ تبرہ بازیاں بند ہو جائیں، یہ آپس کے اختلافات ختم ہو جائے، کتنا سکون ہو جائے یہاں پر۔ لیکن نہیں، وہ بربادی، وہ فساد، وہ انتشار، وہ فرقہ واریت وہ رکھنی ہے۔ حالات کی گتھی سلجھے بھی تو کیسے سلجھے؟ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے، بہت سوچ کے شجاع الدین شیخ اور دیلم فاؤنڈیشن ان منکرین قرآن کو بیچ میں لائے تاکہ آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، بچے آپس میں لڑے، ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہمیشہ کے لیے قوم کو لڑانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی نعوذ باللہ قرآن کے نام پر جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جہاں تفرقے سے منع کیا گیا وہیں بیچ میں تفرقہ ڈال دیا۔ کیسے ڈالا؟ جب منکرین قرآن کو لاؤ گے تفرقہ نہیں ہوگا، جب گستاخان صحابہ کو لاؤ گے تفرقہ نہیں ہوگا، جب منکرین ختم نبوت کو لاؤ گے تفرقہ نہیں ہوگا، جب وہ صحابہ پر تبرہ کریں گے تفرقہ نہیں ہوگا، جب وہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیں گے تفرقہ نہیں ہوگا، جب حارث بن نعمان فہری کی روایت لائیں گے اور کہیں گے کہ صحابی وہ گستاخی کرتا تھا اور آسمان سے پتھر آیا، تفرقہ نہیں ہوگا، جب نبی کی بیٹیوں کا انکار ہوگا، جب قرآن کہے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بیان کرے گا، ان کی عفت، پاکیزگی، عصمت، طہارت، تقدس بیان کرے گا، اور تم وہاں پر تمہاری بنیادی کتابیں یہی بہار الانوار، یہی کافی، یہ اٹھ کر کہیں گی کہ نعوذ باللہ جب مہدی آئے گا ہمارا والا تو وہ حضرت عائشہ پہ حد جاری کرے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خدا کی قسم آگ لگ جائے ملک میں اگر ہم ان کے گندے عقیدے بتائیں۔ ان کو لا کے متفق قطر، جب تم نے مواد نکال دیا، حوالے نکال دیا، تو نکالو نا منکرین قرآن کو، نکالو۔ اس کے لیے بھاگتے پھر رہے ہو، شرم نہیں آتی ان کو جو یہاں فون کر رہے ہیں، وہاں فون کر رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں۔ وہ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟
تمہیں حوض کوثر پہ جا کے حضور کے ہاتھ سے جام نہیں لینا جب دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر کھڑے ہوں گے؟ ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والوں اور منکرین اور گستاخوں کے ساتھ تم متفق کا ترجمہ لائے ہو کچے اذہان کے بچوں کے لیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ عبد الرحمن مدنی کا کوئی اور، میرا کیا مسئلہ ہے؟ میرا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ قرآن ہے، میرا مسئلہ نبی ہے، میرا مسئلہ صحابہ ہے، میری جند جان جوانی نسل سب کچھ قربان، مر جائیں ہم نہیں مان سکتے ہم منکرین قرآن کو، گستاخان صحابہ کو۔ ہماری اگلی پوری نسل کا ایمان لے جانا چاہتے ہو؟ ان کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور مولویوں، اللہ کا واسطہ ہے، اٹھو، آواز اٹھاؤ، ظلم جن رہا ہے، سرے بازار بچے، عدل کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔